السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 73 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 74 کو ہم پورے تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 74 جو ہے وہ کافی لمبی آیت ہے، تو بس آج ایک ہی آیت کو کریں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن بھی پریس کر لے، اور میری ویڈیو جب آپ تک پہنچے تو اسے آپ دیکھیں اور اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو آیت نمبر 47 میں نے تلاوت کی ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر آ جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ثم، یہ حرف سا ہے، سما نہیں بولیں گے، سما بولیں گے تو غلط ہو جائے گا، یعنی کہ یہاں پر سین آ گیا، یہاں پر کیا ہے؟ حرف سا ہے، کیا ہے؟ سا۔ ثم، سا میم پیش، ثم، اور میم کے اوپر چونکہ شد ہے تو میم مشدد کا غنہ کریں گے۔ میم مشدد اور نون مشدد کا غنہ ہوتا ہے تب جب کہ نون پر شد آئے یا میم پر شد آئے۔ تو یہاں پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم کے اوپر شد ہے تو یہاں پر ہم میم مشدد کا غنہ کریں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر شد ہے تو یہاں پر نون مشدد کا غنہ کریں گے۔ اچھا، اس فرق کو سمجھے کہ کب غنہ ہوتا ہے، کب میم مشدد کا غنہ ہوتا ہے اور کب ادغام ناقص ہوتا ہے۔ میم اور نون میں ادغام ناقص بھی ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب وہ تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تب ہم کریں گے کیا؟ ادغام کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ادغام، جو کہ ہے ادغام ناقص۔ ٹھیک ہے، تو بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہاں پر ہم کریں گے ثم، کیا پڑھیں گے؟ ثم۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پر دیکھیں قست، کیا ہے؟ قاف زبر قا، سین تا زبر ست، قست، تامی آواز رک جانی چاہیے، قست ایسا نہیں پڑھنا، ثم قست غلط ہو جائے گا، ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ ثم قست، 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 اس طرح سے۔ آگے قلوبکم، قاف پیش، قو لام وا پیش لو، قاف کو پیش کی حرکت کے ساتھ جلد پڑھیں گے، اور لام وا پیش لو یہاں پر ہم کریں گے واو مدہ۔ آگے چلیں گے با پیش بو، کاف میم پیش کم، قلوبکم۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا ہے؟ یہ میم کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے، یعنی کہ میم ساکین آ گیا۔ تو میم ساکین آ گیا تو اب میم ساکین کا قاعدہ بنے گا
کیوں؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے نا، اور میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ادغام شفوی کا قاعدہ۔ یہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ پہلا ہے ادغام شفوی، جو کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تب ہوتا ہے، غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے میم ساکن کا اخفاء شفوی، جو کہ میم ساکن کے بعد با آنے سے ہوتا ہے۔ تیسرا قاعدہ ہے اظہار شفوی۔ تو یہ 3 قاعدے ہیں۔ تو جب بھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو یہاں پر ہوتا ہے ادغام شفوی اور غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کریں گے قلوبکم من بعد۔ اب یہاں پر تو ہم نے کیا ادغام شفوی، ٹھیک ہے، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم آئی۔ اس کے بعد یہاں پر جب آئیں گے تو دیکھیں گے یہ چھوٹی سی میم ہے نا نون ساکن کے اوپر، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے اقلاب کا قاعدہ۔ کیا ہے؟ اقلاب کا قاعدہ۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر، اس نون کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ۔ تو یہاں پر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسا پڑھیں گے؟ قلوبکم من بعد۔ کیا پڑھیں گے؟ من بعد، من بعد، اس طرح سے۔ آگے ذالک، تو سمجھ میں آ گئی پوری بات۔ یہاں پر ہم نے میم مشدد کا غنہ کیا، اور یہاں پر بھی دیکھیں میم کے اوپر شد ہے، لیکن اگر کوئی قاعدہ پوچھ بیٹھے یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، تو یہاں پر اگر آپ یہ کہیں گی کہ میم مشدد کا غنہ ہوگا تو یہاں پر قاعدہ غلط ہو جائے گا۔ غنہ تو ہونا ہے لیکن میم مشدد کا غنہ کہنا قاعدہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ یہ میم ساکن کا قاعدہ ہے۔ تو آپ کو پورا کہنا ہوگا کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی، یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ بن رہا ہے، اور میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا، یہ پورا کہنا ہے۔ یہاں پر اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ، یہاں پر بولیں گے میم مشدد کا غنہ ہوگا۔ یہاں پر یہ صحیح ہے، لیکن یہاں پر میم ساکن کا قاعدہ بتانا ہوگا، کیونکہ میم ساکن کے بعد آ رہا ہے میم مشدد، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ذالک، ذا میں ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچیں گے، لام زیر لی کاف زبر کا، ذالک، فاہیا، فاہیا، کچھ بھی نہیں، بالکل جلد پڑھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کل حجارتی، کاف لام زبر کل، ہا زیر حی، جیم الف زبر جا، الف مدہ کریں گے، جا میں را زبر را، جلد پڑھیں گے لیکن موٹا کر کے پڑھیں گے، را تا زیر تی، جلد پڑھیں گے، معروف کا خیال رکھنا ہے۔ آگے چلیں گے۔ حمزہ واو زبر او، یہاں پر دیکھیں واو ساکین ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، یہاں پر ہم کریں گے واو لین۔ کیا کریں گے؟ واو لین، او۔ حمزہ زبر آ، شین دال زبر شد، دال پیش دو، او اشدو۔ آگے قصوہ، قاف سین زبر قص، واو تا زبر وت، ہے نا، لیکن یہاں پر جب ہم روکیں گے تو گول تا پر وقف کرنے کا کیا قاعدہ بتایا گیا ہے، اسی کو یہاں پر فالو کرنا ہے۔ تو گول تا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ گول تا پر اسٹاپ کرنا ہے، جب آپ نے یہ سوچا ہے کہ گول تا پر ہمیں رکنا ہے تو اس گول تا کو ہائے ساکینہ بنا دینا ہے، اس کے بعد وہاں پر آپ نے اسٹاپ ہونا ہے۔ تو یہاں پر تا جو ہے نا اس کو ہم ہا بنا دیں گے، اور اب رکیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قصوہ۔ اب دیکھیں جب ہم گول تا کو ہا ہم نے بنا دیا تو ہم رکتے ہوئے ہماری ہا کی آواز پراپر اور واضح طور پر آنی چاہیے۔ اگر ہم پڑھ دے قصوہ تو پراپر ادا نہیں ہوا، ہمیں پڑھنا ہے قصوہ، واہ واہ، ہا کی آواز اینڈ میں آنی چاہیے پراپر اور صاف اور واضح طور پر، تاکہ سننے والے کو معلوم ہو کہ آخر میں آپ ہا پڑھ رہی ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب روکیں گے تو کس طرح کی آواز ہوگی یہ غور سے سنیں۔ ثم قست قلوبكم من
بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ٹھیک ہے, یہاں پر حجارہ جو ہم بیچ میں ہم نے رکا نا, یہاں پر ہم رک گئے تھے تو ہم نے حجارہ پڑھا. تو جب بھی آپ بیچ میں بھی رکے نا تو اسی طرح کا قاعدہ فالو کرنا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ جب آپ بیچ میں رک جائے, یعنی کہ یہاں پر کوئی علامت رکنے کا نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ رک گئے سانس کی وجہ سے, سانس نہیں ہو پانے کی وجہ سے, تو اگر آپ ایسی جگہ رکتی ہیں جہاں پر کوئی علامت رکنے کا نہیں ہے تو آپ تھوڑا پھر پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں گی. جیسے کہ کل حجارہ پر میں جب رکی تو میں نے پھر پیچھے سے لوٹایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً, پیچھے سے ہم نے لوٹایا. تو یہ طریقہ ہے لوٹا کر پڑھنے کا. آگے چلے, وَإِنَّ, واو زبر وا چل پڑھیں گے, ان, نون مشدد کا غنہ کیا. من الحجارتی, میم زیر می, نون لام زبر نل, مینل, ہا زیر حی, جیم الف زبر جا, الف مدہ کریں گے. را زبر را جل پڑھیں گے لیکن موٹا کر کے. تا زیر تی معروف پڑھیں گے, جلد ادا کریں گے. لام زبر لا جلد ادا کریں گے. میم الف زبر ما, الف مدہ کریں گے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا, کیا پڑھیں گے؟ لَمَا, الف مدہ کیا. آگے يَتَفَجَّرُ, يَتَفَجَّرُ, را کو پر رکھیں گے, باقی سب کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے, جلد ادا کرنا ہے. مِنْهُ الْأَنْهَارُ, یہاں پر دیکھیں منہل, یہ نون ساکین ہے نا, نون ساکین اور تنوین کے بعد کوئی نہ کوئی قواعد بنتا ہے. تو یہاں پر نون ساکین کے بعد حرف ہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ بن رہا ہے, تو نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے. منہل, منہل, من, اینڈ میں نون کی آواز کلیئر ہو رہی ہے نا, یہی ہوا ظاہر کرنا. منہل, یہاں پر دیر نہیں لگانا. اظہار کا جو قاعدہ ہوتا ہے نا اس کو آپ تفصیلی طور پر پڑھنے کے لیے میرا جو نورانی قاعدے کا جو پلے لسٹ ہے اس میں جا کر آپ چیک کر لیں کہ اظہار ہم کس طریقے سے پراپر ادا کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے اظہار کیا, اس کے بعد حالام پیش ہل, منہل انہار, یہاں پر پھر ہم کر رہے اظہار کیونکہ یہاں پر پھر نون ساکن ہے نا, نون ساکن کے بعد ہا ہے تو ان, انہار. یہاں پر را پر جب ہم رکیں گے, چونکہ تو علامت بنا ہوا ہے, یہاں پر ہم رک سکتے ہیں, رکنا جائز ہے. تو یہاں پر جب ہم رکیں گے تو را کا جو پیش ہے وہ ہٹ گیا اور یہ رائے ساکینہ بن گیا ہے نا. آیت کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ جب بھی ہم کہیں پر آیت کریں گے تو آخری حرف کی جو بھی حرکت ہوگی اس کو ہم ہٹا دیں گے اور وہاں پر ہم لائیں گے جزم. تو جب ہم را کی حرکت جو پیش کی ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے اور یہاں پر لائیں گے جزم, تو اب را پر ہوگی یا باریک ہوگی, تو اس کا فیصلہ اس سے پہلے والا جو حرف ہا ہے اس کے مطابق ہوگا. اگر ہا کے اوپر زبر یا پیش ہے تو اس را کو ہم پر کریں گے, اگر اس ہا کے نیچے زیر ہوتا تو اس را کو ہم پھر باریک کرتے. تو یہاں پر کیا ہے, ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس را کو ہم کیا کریں گے؟ پر کریں گے, یعنی کہ موٹا کریں گے اسٹاپ کرتے ہوئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, مِنْهُ الْأَنْهَارُ, را کو بالکل موٹا کر کے اسٹاپ کرنا ہے. آگے چلیں گے. وَإِنَّ, اسی طریقے سے جیسے یہاں ہم نے ادا کیا ہے نون مشدد کا غنہ کرتے ہوئے. آگے منہا, نون کے اوپر ہم کیا کریں؟ پھر اظہار کریں. نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ حرف ہا ہے. جیسے ہم نے یہاں پر اظہار کیا تھا, یہاں پر اظہار کیا تھا, اسی طریقے سے یہاں پر اظہار کریں گے. من اور ہا میں پھر ہم آگے الف مدہ کا قاعدہ کر رہے ہیں. منہا. آگے لما, لام زبر لا, میم الف زبر ما, لام کو جلد پڑھیں گے زبر کی حرکت کے ساتھ اور میم کو الف کے ساتھ ملاتے ہوئے الف مدہ کریں گے, ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچیں گے. لما, 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 لاما, ایسا کرنا غلط ہے. لما, اس طرح پڑھیں گے. وَإِنَّ
मिन्हा लमा, ये हो गया पूरा। आगे यशक्ककु, बिल्कुल सिंपल, या शीन ज़बर यश, शीन क़ाफ ज़बर शक, क़ाफ ज़बर क़, यशक्क, क़ाफ पेश क़ु, यशक्ककु, ये हो गया। फयख़रुजु, फ़ा ज़बर फ़ा, या ख़ा ज़बर यख, रा पेश रू, जीम पेश जू, इस रा को मुंह भर कर बोलना है, पेश है इसके ऊपर। फयख़रुजु, फयख़रुजु, उसके बाद मिन्हुल मा, मीम नून ज़ेर मिन, यहाँ पर फिर नून साकिन है और नून साकिन के बाद हा है, यहाँ फिर इजहार का कायदा करेंगे। उसके बाद हा लाम पेश हुल और मीम अलिफ मद ज़बर मा, यहाँ पर मद करेंगे, 3 से 4 अलिफ की मकदार के बाकदर खींचेंगे और खींचते हुए हमें ये भी देखना है कि ये कौन सा मद है। तो ये मद है, मद की पहली किस्म मद्दे मुत्तसिल, यानी कि हरफ मद के बाद हमज़ा उसी कलमे में आ रही है तो मद्दे मुत्तसिल है। मद का बयान भी आप तफसीली तौर पर मेरे नूरानी कायदे का प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने किया मा और हमज़ा पेश ऊ। अब यहाँ चूँकि हमें स्टॉप करना है, हमें यहाँ पर रुकना जायज़ बताया गया है, तो हम यहाँ पर रुक सकते हैं। अब जब यहाँ पर रुकेंगे तो हमज़ा के ऊपर क्या लाएंगे, सुकून लाएंगे। बहुत लोगों का यहाँ पर गलती ये होता है कि हमज़ा वो अदा ही नहीं करते स्टॉप करते हुए, यानी कि जब वो आयत करते हैं यहाँ पर, जब वो रुकते हैं तो हमज़ा क्लियर अदा नहीं होता, जबकि यहाँ पर हमज़ा क्लियर अदा होना चाहिए। हमज़ा के ऊपर जज़्म ला दे। अब रुकेंगे तो किस तरह रुकेंगे, गौर और ध्यान से सुने। व इन्न मिन्हा लमा यशक्ककु फयख़रुजु मिन्हुल मा, 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 हमज़ा वाज़े तौर पर अदा हो रही है, ठीक है। बाज़ लोग पढ़ते हैं मिन्हुल मा, हमज़ा अदा नहीं हुआ, क्या पढ़ना हमें, मिन्हुल मा, 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 ठीक है। हमज़ा आखिर में एंड में अदा होनी चाहिए। आगे चले, व इन्ना, फिर नून मुशद्दद का गुन्ना जिस तरीके से मैं ऊपर करती आ रही हूँ। उसके बाद मिन्हा, फिर नून के ऊपर हम इजहार करें क्योंकि नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ है, हर्फ हा है। इजहार कब होता है, इजहार होता है तनवीन या नून साकिन के बाद अगर 6 हर्फ में से कोई हर्फ आ जाए। वो 6 हर्फ हुरूफ़े हलकी कहलाते हैं। उन 6 हर्फ को हम हलक से निकालते हैं, इसीलिए उनका नाम दिया गया हुरूफ़े हलकी। वो 6 हर्फ क्या क्या है, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये 6 हर्फ है। ये 6 हर्फ में से कोई भी हर्फ अगर तनवीन या नून साकिन के बाद आता है तो वहाँ पर हमें इजहार करना होता है, नून की आवाज़ को ज़ाहिर करनी होती है, ये कहलाती है इजहार करना। तो नून साकिन के बाद हा है, इजहार का कायदा बनेगा और फिर हा अलिफ ज़बर हा। मिन्हा, 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 इस तरह से। लमा, उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर किया था। उसके बाद यहबिकु, या हा ज़बर यह, जज्ब का कायदा, या को हा से मिला दिया। बाज़ेर बी, मारूफ पढ़ेंगे, मजहूल आवाज़ से बचना है और जल्द अदा करना है। तो पेश तू, इसमें भी हमें मारूफ का ख्याल रखना है और जल्द अदा करना है। व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, यहाँ पर फिर देखे मीन है ना, ये नून साकिन आ गया, उसके बाद आने वाला हर्फ क्या है, खा। अभी मैंने बताया ना जो 6 हर्फ है उसमें से खा भी है, तो यहाँ पर फिर हमें क्या करना है, इजहार का कायदा करना है। तो मिन खश, मिन खश, खा शीन ज़बर खश, आगे हम मिलाएंगे खा को शीन से। उसके बाद या ज़बर या, ता लाम ज़ेर तिल, लाम खड़ा ज़बर ला, और हा में हम स्टॉप करेंगे तो हा का ज़ेर जो है हम हटा देंगे और हा के ऊपर हम क्या लाएंगे, सुकून यानी कि जज़्म लाएंगे। तो यहाँ पर जब हम रुकेंगे तो फिर वही तरीक़ा कि आखिरी हर्फ को पूरे वाज़े तौर पर अदा करना है, साफ़ तौर पर आवाज़ उसकी आनी चाहिए कि हम हर्फ
ہا ادا کر رہے ہیں. تو یہاں جب ہم پڑھیں گے تو کس طریقے سے دیکھیں. اور لفظ اللہ کو ہم کیا کریں گے؟ باریک رکھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو تا ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر کی حرکت ہے. تو لفظ اللہ کو یہاں پر باریک رکھنی ہے. اب دیکھیں غور سے سنیں، ہا کی آواز پراپر آنی چاہیے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. ٹھیک ہے، صاف طور پر ہا کی آواز آنی چاہیے. آگے چلتے ہیں. وَمَا اللَّهُ، واو زبر وا، میم لام زبر مل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو. یہاں پر بھی لفظ اللہ کا لام ہے. یہاں پر لفظ اللہ کا لام کو موٹا کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو میم ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. تو اس کو اب ہم موٹا کریں گے. وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، بازر بی، غین الف زبر غا، الف مدہ، فا زر فی، معروف پڑھیں گے، جل ادا کریں گے. لام دو زیر لین اور آگے آ رہا ہے عین، دو زیر کی تنوین اور اس کے بعد حرف عین. یہاں پر بھی ہم اظہار کا قاعدہ کریں گے. 6 حرف بتایا تھا، اس میں سے عین بھی ہے. 6 حرف کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. تو عین بھی ہے اور تنوین کے بعد عین آ رہا ہے. تو یہاں پر ہم پھر اظہار کا قاعدہ کریں گے اور اس کے بعد عین میم زبر عام اور میم الف زبر ما، یہاں پر پھر میم مشدد کا غنہ کرنا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا، کیا پڑھیں گے؟ عَمَّا. بعض اوقات لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں عَمَّا، میم کو جلد چھوڑ دیتے ہیں، لیکن میم کے ساتھ الف بھی لگ کر آ رہا ہے نا. تو اب تو یہ الف مدہ بن گیا، تو الف مدہ بھی کرنا، میم مشدد کے بعد الف مدہ بھی کرنا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا، یہ ہوگا پراپر. عَمَّا، عین بھی نکالنا ہے، عَمَّا نہیں پڑھنا، عَمَّا عَمَّا عَمَّا، اس طرح سے عین پراپر نکلنا چاہیے، واضح طور پر صاف ستھری آواز میں. آگے تعملون، تا عین زبر تا، میم زبر ما، لام وا پیش لو، وا مدہ کریں گے، نون زبر نا، نون کے اوپر وقف کریں گے. تعملون تعملون تعملون، تا عین زبر تا، تا عین زبر تا، تا عین زبر تا. نہیں نکلتا کوئی حرف، کوئی لفظ نہیں نکلتا، اس کی خوب مشق کرے. مشق کرنے سے واضح اور صاف ستھری طور پر نکلنے لگے گا. تو آج کے لیے آیت نمبر 74 کتنی لائن کا ہے؟ 1 2 3 4 لائن سمجھ لیں. تو 4 لائنوں کا ہے یہ آیت نمبر 74. کافی لمبی آیت ہے. امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس ویڈیو کو خوب شیئر کرے، دوسرے لوگوں تک پہنچائے صدقہ جاریہ کی نیت سے. ایک بار میں اوپر سے تلاوت کرتی ہوں. کوئی بھی قاعدہ سمجھ میں نہیں آتا، یہاں پر ہم نے کس طرح رکا، یہ کیوں رکا، سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو واضح طور پر سمجھانے کی کوشش کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. تو آج کے لیے ایک ہی آیت، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے،
لیکن سمجھانا بھی بہت اچھے طریقے سے ہوا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں، میری عمر میں برکت عطا فرمائے، اضافہ کرے، اور اسی طریقے سے میں یہ جو کام ہے پڑھنے پڑھانے کا جو عمل ہے یہ اسی طریقے سے میں ایک ایک کر کے پورا کروں اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.